قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة لذكري صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ بندے کے ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑا فرض اس کے ذمے جو عائد ہوتا ہے وہ ہے نماز۔ نماز کے بارے میں ہماری گفتگو گزشتہ ہفتے چل رہی تھی۔ اگر ہم لوگ آج سے 25-30 سال پہلے کی زندگی کو یاد کریں تو آج سے 25 سے 30 سال پہلے کی زندگی، ہماری لائف اسٹائل بالکل الگ تھی۔ ہمارے مکانات، ہمارے گھروں کی ڈیزائن بھی الگ تھی۔ ہمارے گھر میں جو فرنیچر ہوتا ہے اس کی ڈیزائن بھی الگ تھی، حتیٰ کہ ہمارا لباس بھی مختلف تھا، الگ تھا آج کے مقابلے میں۔ ہمارا رہن سہن بھی الگ تھا۔ آج کے دور میں جو الیکٹرانک چیزیں نظر آتی ہیں وہ بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن دنیاوی لائن میں ہم نے ترقی کی، دنیا نے ترقی کی، اور آج 25-30 سالوں کے بعد پورا نقشہ بدل گیا۔ مکانات کی ڈیزائن بدل گئی، فرنیچر کی اسٹائل بدل گئی، ہمارا رہن سہن بدل گیا، ہمارا لباس چینج ہو گیا۔ الیکٹرانک چیزیں، ٹیکنالوجی اور سائنس میں بہت ترقی کی۔ اگر ہم دیکھنے جاوے تو ہر چیز نے ترقی کی، لیکن اگر ترقی نہیں ہوئی تو انسان کی نماز میں ترقی نہیں ہوئی، الا ماشاء اللہ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج سے 25-30 سال پہلے بھی صرف فرض نمازیں پڑھتے تھے، آج بھی وہ صرف فرض نماز ہی پڑھتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے جو آج سے 20-25 سال پہلے صرف جمعہ کی نماز پڑھتے تھے، آج بھی جمعہ کی نماز ہی پڑھتے ہیں۔ اس میں کوئی ترقی نہیں ہوئی، الا ماشاء اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو توفیق دی اور ترقی ہوئی۔ تو یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات کہ ہم نے ہر چیز میں ترقی کی، لیکن جو اصل چیز ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کا جو حساب لیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں لیا جائے گا، اس میں ہماری ترقی نہیں ہوئی۔ حالانکہ نماز پر اللہ رب العزت نے کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دیا ہے، صرف اور صرف فرض نمازوں کے ساتھ بندہ دن میں 12 رکعتیں سنت، جس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، وہ پڑھ لے۔ فرض نماز 5 وقت کی اور ساتھ میں 12 رکعت سنت مؤکدہ، پوری 5 نمازوں کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ان 12 رکعت سنت مؤکدہ کی پابندی کرے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ 12 رکعت کی بات کرتا ہوں، ویسے تو صرف عشاء کی 17 رکعت ہوتی ہے، لیکن اگر اتنی کوئی پابندی نہیں کر سکتا، حالانکہ کرنی چاہیے، ہم صرف فرض پر دھیان دیتے ہیں، دینا چاہیے، لیکن یہ جو سنتیں ہیں، نوافل ہے، یہ کوئی بیکار چیزیں نہیں ہیں، یہ بڑے کام کی ہے۔ کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلے گا، نمازوں کا حساب لیا جائے گا، حدیث میں آتا ہے اگر نماز میں کچھ کمی ہوگی، کوتاہی رہی ہوگی، اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گے کہ دیکھو اس کے پاس سنتیں اور نوافل ہے کہ نہیں۔ اگر نوافل اور سنتیں ہوگی تو فرض کا نقصان اس سے بھرپائی کر دیا جائے گا، پور کر دیا جائے گا، اور اس کی نماز کا حساب کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور حضور کا ارشاد ہے جس کی نماز صحیح نکل گئی اس کا حساب آسان ہو جائے گا، باقی تمام معاملات اس کے درست نکلیں گے۔ لیکن اگر فرض میں کوتاہی ہے،
اور اس کی بھرپائی کے لیے، پور کرنے کے لیے سنت اور نوافل کا ذخیرہ نہیں ہے، تو پھر یہ نقصان کی بھرپائی مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے فرائض واجبات کے ساتھ ساتھ سنت اور نوافل کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا 12 رکعت روزانہ سنت موقدہ جو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں محل تیار کریں گے، مکان تعمیر فرمائیں گے اور اس کو عطا فرمائیں گے۔ وہ 12 رکعت میں حضور نے فرمایا فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت موقدہ، ظہر کی نماز سے پہلے کی 4 رکعت سنت موقدہ، ظہر کی فرض نماز کے بعد کی 2 رکعت سنت موقدہ، مغرب کی نماز کے بعد کی 2 رکعت سنت موقدہ، عشاء کی نماز کے بعد کی 2 رکعت سنت موقدہ۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ سنت موقدہ پڑھ کے پھر نوافل کو چھوڑ دے، نوافل بڑی کام کی چیز ہے۔ حدیث میں یوں آتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے برابر اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ کسی بڑے آدمی کے نزدیک اور قرب حاصل ہو جائے تو آدمی کتنا خوش ہوتا ہے۔ میں آگے بھی مثال دی تھی کہ صرف کوئی بیان کرنے والے مولانا نام لے لے مائک پر تو آدمی کتنا خوش ہو جاتا ہے، بلکہ نام آ جائے اس کے لیے کیسی کیسی کوشش کرتا ہے کہ ہمارا نام آ جائے۔ یہاں تو بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے اس کا نام لیتے ہیں کہ فلاں بندہ مجھے محبوب ہے، میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے برابر اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے کوئی چیز پکڑے، یعنی پھر وہ آدمی غلط ہاتھ سے غلط کام نہیں کرے گا۔ میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے، میں اس کے آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو نوافل بہت بڑی چیز ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کام کاج کاروبار کی وجہ سے اگر پابندی نہیں ہوتی تو کم سے کم سنت موقدہ جو ہے اس کی پابندی ہر ایک کو کرنی چاہیے۔ دن میں 12 رکعت سنت موقدہ، ہر نماز کی جو سنت موقدہ رکعتیں ہیں، سنتیں ہیں، اس کی الگ الگ فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ سب سے زیادہ تاکید فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ کی آئی ہے حدیث میں، سب سے زیادہ۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے کبھی بھی فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت موقدہ اور ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت موقدہ چھوڑی نہیں، کبھی نہیں چھوڑی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فجر کی 2 رکعت کی سنت موقدہ کی اتنی تاکید فرمائی کہ اس کو ہر حال میں پڑھو، ادا کرو، چاہے تم کو گھوڑے روندے، گھوڑے تمہارے اوپر سے جا رہے ہیں پیروں تلے روند کر، تو بھی تم فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ نماز ضرور کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے حضور نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام سے افضل ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب 2 رکعت فجر کی سنت موقدہ ہے۔ اسی لیے ظہر، عصر، مغرب، عشاء یعنی فجر کے علاوہ کی جو نمازیں ہیں ان کی سنتوں کا حکم یہ ہے۔ ایک آدمی مسجد میں آیا، جماعت کھڑی ہو گئی، ظہر کی نماز، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ ابھی آپ سنت نہیں پڑھیں گے، آپ جماعت کے ساتھ شریک ہو جائیے، فرض نماز پڑھیں۔ لیکن فجر کی نماز میں حکم الگ ہے۔ فجر کی نماز میں کوئی ایسے وقت میں آیا کہ جب جماعت کھڑی ہو گئی، اب وہ اندازہ لگاوے، اگر اس کو غالب گمان ہو کہ میں 2 رکعت سنت موقدہ پڑھ کے فارغ ہو جاؤں گا، اس کے بعد امام صاحب مجھے دوسری رکعت میں مل جائیں گے یا کم سے کم آخری قاعدے میں تو مل ہی جائیں گے، تو ایسے آدمی کے لیے حکم ہے کہ جماعت میں شریک نہ ہو، پہلے باہر کسی ستون کی آڑ میں یا صحن میں دیوار کے سامنے اکیلے میں کھڑا ہو کر 2 رکعت سنت موقدہ پہلے پڑھے، پھر جماعت میں شریک ہو۔ دوسری نمازوں میں یہ حکم نہیں ہے، فجر میں اتنی تاکید ہے، اور اس پر صحابہ کرام کا عمل بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ گھر سے ذرا لیٹ ہو گئے فجر کی نماز میں، اور سنتیں بھی باقی تھی، امام صاحب فجر کی نماز پڑھانا شروع کر چکے تھے، تو آ کر پہلے ستون کی آڑ میں پہلے 2 رکعت سنت موقدہ پڑھی، اس کے بعد جماعت میں شریک ہوئے۔ یہ صحابی کا عمل، مفسر وقت، فقیہ عصر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود کا عمل، فجر کی سنتوں کی اتنی تاکید، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اندازہ لگانا چاہیے کہ فجر کی سنتوں کی کتنی تاکید ہے۔
حضور نے فرمایا کہ گھوڑے روند ڈالے تو بھی تم ہر حال میں اس کو پڑھو. فجر کی سنت ہے. ظہر میں 6 رکعت سنت موقدہ ہے, 4 فرض سے پہلے 2 فرض کے بعد. اس کی بھی بڑی فضیلت آئی. ایک حدیث سے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت موقدہ پابندی کے ساتھ پڑھے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ تہجد کی 4 رکعت نماز پڑھنے پر ثواب ملتا ہے. تہجد پڑھنا ہم بہت بڑی بات سمجھتے ہیں اور ہے بھی بڑی بات. تہجد میں وہی اٹھتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے کہ وہ بندہ اٹھ کے میرے سامنے مناجات میں مشغول ہو. ابو داؤد شریف کی ایک اور روایت ہے کہ جو آدمی ظہر کی نماز کی 4 رکعت سنت موقدہ پابندی سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ پر حرام کر دیتے ہیں. دوزخ سے نجات 4 رکعت سنت موقدہ پر. اور بعد کی 2 رکعت سنت موقدہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھی ہے, تو اس کی بھی ہمیں پابندی کرنی چاہیے. تیسرے نمبر پر عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت ہے لیکن وہ سنت موقدہ نہیں ہے, سنت غیر موقدہ, یعنی اتنی زیادہ اس کی تاکید نہیں آئی ہے, لیکن حضور نے ترغیب ضرور دی ہے, رغبت دلائی ہے. بلکہ کتنی بڑی بات حضور نے فرمائی کہ اللہ رحم کرے اس بندے پر جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنتیں پڑھتا ہے. ہم خود اللہ سے روزانہ دعا مانگتے ہیں, اللہ ہم پر رحم فرما, رحم کا کرم کا معاملہ فرما. اللہ والے آتے ہیں بندے علماء بزرگان دین, ان سے کہتے دعا کرو اللہ رحم فرماوے. یہاں تو رحمت للعالمین رحمت کی دعا کر رہے ہیں, رحم اللہ عمران, اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت پڑھتا ہے. عام طور پر اس پر ہمارا دھیان نہیں جاتا کیونکہ تو سنت غیر موقدہ ہے, کیوں کہ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا مانگی ہے ایسے بندے کے لیے. اس کے بعد نمبر ہے مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت, وہ بھی سنت موقدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے مغرب کی نماز کے بعد کسی سے بات چیت کرنے سے پہلے 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھی, اللہ رب العزت اس کی نماز کو جنت کے اعلیٰ یعنی مقام علیین میں اٹھائیں گے. اعلیٰ علیین جس کو ہم کہتے ہیں, جہاں نیک مومنوں کی روحیں جاتی ہے وہاں اس کی نماز جائے گی. آج ہم میں سے ہر ایک کو یہ ڈر ہے کہ ہماری نمازیں اوپر بھی جاتی ہے کہ نہیں جاتی, کیونکہ ہم سنتے ہیں کہ اگر نماز اچھی طرح نہ پڑھی جائے تو پرانے میلے کچیلے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہے. لیکن مغرب کی نماز کے بعد اگر آپ سنتیں پڑھتے ہیں تو اس پر گارنٹی ہے کہ آپ کی یہ نماز اوپر اٹھائی جاتی ہے, اعلیٰ علیین تک پہنچائی جاتی. تو مغرب کے بعد کی نماز اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد بھی 2 رکعت سنت موقدہ. بلکہ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت سنتیں پڑھتا ہے, اس میں 2 سنت موقدہ ہے, 2 نفل ہے, 4 رکعت سنتیں کوئی پڑھتا ہے تو لیلۃ القدر میں 4 رکعت نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. شب قدر میں 4 رکعت نماز. شب قدر ہم تلاش کرتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں, اور اس میں تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں میں عبادت کرنے کا جو ثواب ملتا اس سے زیادہ ثواب لیلۃ القدر میں عبادت کا ملتا. تو ہر نماز کے بعد کی جو سنتیں ہیں اس کی بہت تاکیدیں حدیث میں وارد ہوئی ہیں, لیکن ان سنتوں کے بارے میں ہماری بہت غفلت ہے, ہماری بہت بے توجہی ہے. اسی طرح آپ کہیں گے کہ چلو مولانا نے 6 دن کا تو بتا دیا, جمعہ کا نہیں بتایا, تو آج بھی ہم جیسے روزانہ چلے جاتے ہیں اور جمعہ کو آج بھی چلے جائیں گے, جمعہ کا کہیں آیا نہیں. جمعہ ظہر کی جگہ پر ہے, 6 دن ظہر پڑھنی ہے, 7ویں دن جمعہ پڑھنی ہے. جو فضیلت ظہر کی سنتوں کی وہ فضیلت جمعہ کی سنتوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پابندی کے ساتھ ان سنتوں کو ادا کیا ہے, لیکن اس میں ہمارا حال بہت خستہ حال ہے کہ بہت لیٹ ہم انٹر ہوتے ہیں مسجد میں, بہت دیر سے آتے ہیں اور بہت جلدی چلے جاتے ہیں. 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم چلے جاتے ہیں اور اسی 2 رکعت پر سارا دار و مدار پھر رکھتے ہیں کہ روزی میں برکت بھی آ جائے,
گھر میں لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہو اور میں مالدار بھی بن جاؤں, ترقی بھی ہو جاوے, برکت ہی برکت ملے, اسی 2 رکعت میں سب ہو جاتا. اس لیے پوری بات کا خلاصہ یہ کہ سنتوں کی پابندی, اور آدمی زیادہ نہ کر سکے تو کم سے کم 12 رکعت سنت موقدہ دن میں, اس کو پڑھنے پر, جیسا میں نے شروع میں وہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان تعمیر فرمائیں گے. تو کم سے کم ان سنتوں کی پابندی کی کوشش کریں.